الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ سورہ بقرہ کا اور پہلے پارے کا پہلا رکوع. اس رکوع میں اللہ پاک نے حروف مقطعات کو ذکر فرما کر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے جو اصل خوش نصیب لوگ ہیں ان کو اللہ نے متقین کے لفظ سے بیان فرمایا ہے، اللہ سے ڈرنے والے، اور پھر ان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہے، ان کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی. دوسرا مضمون، ان آیتوں میں اللہ پاک نے ان کٹر کافروں کا حال بیان فرمایا ہے جو کسی بھی طرح قرآن کریم سے ہدایت قبول کرتے نہیں تھے. ان دونوں انسانوں کی اللہ پاک نے پہلے رکوع میں تفصیلات بیان کی ہیں، اور اس کے بعد والے رکوع میں انسانوں کی تیسری قسم بیان ہوگی جو منافقین کی. تو اس رکوع میں اللہ نے خالص ایمان لانے والوں متقی لوگوں کا حال بیان فرمایا، ان کی صفات بیان فرمائی، اور کٹر کافروں کا حال بیان فرمایا جو قرآن کریم سے کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ اٹھاتے نہیں. ترجمہ سنیے. اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، ان حروف کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں. یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی. اور یہ متقین لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر قائم ہیں، اور ایسے ہی لوگ حقیقتاً کامیاب. اس کے برعکس یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا بھیانک عذاب ہے. یہ اس رکوع کا ترجمہ.
محترم بزرگوں، یہ سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو، بیل کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ آگے چل کر آپ ایک واقعہ سنیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ اس میں گائے کو ذبح کرنے کا، بیل کو ذبح کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے سورے میں گائے اور بیل ہی کا تذکرہ ہوگا، نہیں۔ قرآن کریم کی اکثر سورتوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو نام ہوتے ہیں وہ اس سورے میں کہیں کسی خاص موقع پر تذکرہ ہو جاتا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورے کا نام وہ کہہ دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی تھیں، جیسے سورہ بقرہ کی جو آخر کی آیتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ نے تحفے کی شکل میں دیا تھا، اور معراج آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، تو کچھ آیتیں اس سورے کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن وہ بہت ہی کم ہیں۔ اکثر آیتیں بلکہ تمام ہی آیتیں تقریباً مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور یہ ایسی عظیم سورہ ہے کہ اس کا نزول شروع ہوا مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں، تو اس کی آیتیں نازل ہوتی رہی، نازل ہوتی رہی، نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ منا کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت سورہ بقرہ کی نازل ہوئی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق قرآن کریم کی سب سے آخری آیت۔ اتنے طویل عرصے تک یہ سورہ نازل ہوتی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس سورے میں 1000 اوامر ہیں، یعنی اللہ کے احکام ہیں، عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ جو امر ہے یعنی حکم ہے، اس کو اوامر کہتے ہیں۔ 1000 اوامر ہیں اور 1000 نواہی ہیں، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، خوریزی مت کرو، جھوٹ مت بولو، تو جس میں نہی ہے، منع کیا گیا ہے، اس کو نواہی کہتے ہیں۔ 1000 نواہی اور 1000 واقعات اور قصص ہیں، خبریں ہیں اس سورے، حکمت کی باتیں ہیں۔ اس طرح یہ سورہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ بڑی سورہ مانی جاتی ہے حروف کے اعتبار سے۔ اتنی بڑی سورہ قرآن کریم میں اور کوئی نہیں، تقریباً 2.5 پارے کی سورہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس سورہ کو پڑھنا برکت ہے، اس کو نہ پڑھنا حسرت اور ندامت ہے، بدنصیبی ہے، اور اس کے پڑھنے والوں پر جادوگروں کا اثر نہیں ہوتا۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ 2 بادلوں کی شکل میں آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہو جائیں گے۔ حشر کے میدان کی تپتی ہوئی دھوپ، پسینہ پسینہ لوگ ہو جائیں گے۔ اس شدت کے عالم میں یہ صورتیں سائے کی شکل میں بہت گہرے چھاؤں، بہت گہری چھاؤں کی شکل میں اپنے پڑھنے والوں کو آرام دے گی۔ اس سورہ میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو قرآن کریم کی سب سے اچھے حافظ، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے اچھے حافظ قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس زمانے میں جو حافظ ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوا کرتے تھے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو المنذر، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کنیت تھی ابو المنذر، بتاؤ قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ادب کے طور پر انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو المنذر بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور پوچھنا ہی چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا لیہنک العلم یا ابو المنذر، اے ابو المنذر تمہیں یہ علم قرآن کا مبارک۔ اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس سورہ میں ایک ایسی بھی آیت ہے جو قرض سے متعلق، لین دین سے متعلق اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے سورہ کے آخر میں۔ وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے حروف کے اعتبار سے، بہت بڑی ہے۔ بہت سی آیتیں ہم لوگ ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں، یا 2 سانس میں پڑھ لیں گے، یا 3 سانس میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ 3 4 5 6 سانس میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حروف کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی آیت اسی سورے میں ہے، اور عظمت اور ثواب کے اعتبار سے بھی سب سے عظیم آیت اسی سورے میں ہے، اور حروف اور رکوع کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی سورہ یہی ہے سورہ بقرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو پڑھنا شروع کیے تفسیر کے ساتھ، بہت غور و خوض کر کے ایک ایک آیت کو خوب غور و خوض کر کے تحقیق کر کے جب پڑھنا شروع کی تو 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ یہ سورہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اس گھر میں جادوگروں کا جادو چل نہیں سکتا۔ اس سورہ کی تلاوت کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے۔ اس سورہ کی یہ پہلا رکوع ہے، ابتدائی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ حروف مقطعات کا مطلب الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ الف لام میم لکھا جاتا ہے الف لام میم ملا کر، لیکن ہم اس کو علم نہیں پڑھتے ہیں بلکہ الف لام میم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات یعنی الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ ان حروف کا معنی صرف اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کریم آپ پڑھو گے تو جتنی سورتوں کے شروع میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، حامیم حامیم عین سین قاف طٰہٰ یاسین، جتنے بھی قرآن کریم کی سورتوں میں یہ حروف مقطعات آپ پڑھیں گے، ان حروف کے فوراً بعد جو مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی حقانیت کا مضمون ہے، قرآن کریم کی عظمت کا مضمون ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے الف لام میم کہا اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فوراً قرآن کریم سے متعلق اللہ نے یہ اونچی بات فرمائی ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں، اور اس کتاب کے جو بیان کردہ حقائق ہیں، معلومات ہیں، ان میں بھی کوئی شک شبہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے شہد کا فائدہ بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ درد کر رہا ہے، دست ہو رہا ہے، پاخانہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو شہد پلا۔ قرآن میں کہا گیا اس میں شفا ہے، وہ گئے شہد پلائے تو بیماری اور بڑھ گئی، وہ گھبرا کر آئے کہنے لگے اللہ کے رسول
آپ نے شہد پلانے کے لیے کہا، میں نے پلایا تو اور زیادہ مجھے دست آنے لگا، آپ نے فرمایا اور پلائے۔ وہ تو صحابی تھے رضی اللہ عنہ، فوراً گئے اور پھر اپنے بھائی کو پلایا تو اور بیماری بڑھ گئی۔ وہ پھر گھبرا کر آیا، کہنے کے اللہ کے رسول آپ کے حکم کے مطابق میں نے دوسری مرتبہ بھی پلایا لیکن بیماری کم نہیں بلکہ اور بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور پلاؤ، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شہد میں شفا، اس میں کوئی شک نہیں، تمہارا بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، جاؤ اور پلاؤ۔ تو پلائے تو اچھے ہوتے، پھر کچھ تو کوئی تکلیف نہیں۔ قرآن کریم کی جو بھی بیان کی ہوئی معلومات ہے ان میں کوئی شک شبہ نہیں، سائنس کی معلومات ہو، معاشرت کی معلومات ہو، اخلاقیات کی معلومات ہو، دین کے شعبوں کے متعلق معلومات ہو، جتنی بھی باتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ان میں کوئی شک نہیں، ہم کو سمجھ میں آئے کہ نہ سمجھ میں آئے۔ قرآن کریم حق ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے زیادہ سچا کلام کوئی نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو اس سے پورے عالم کے انسان، پورے عالم کی جنات ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس سے صحیح فائدہ اٹھانے والے، صحیح ہدایت کا نور حاصل کرنے والے متقی ہوتے ہیں۔ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے ڈرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ ہم کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنی خشیت عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا ڈر یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرواتی ہے۔ اللہ کا ڈر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکنے والی ہے اور نیکی کرانے والی ہے۔ جس کے اندر یہ چیز جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم خلفائے راشدین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر کہا تھا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جنتی ہے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ آخرت کی پکڑ سے روتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنتی ہونے کی خبر دی، لیکن ڈر اللہ کا اتنا تھا کہ آخرت کا احساس ہوتا تھا تو ڈرتے تھے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو، اگر اللہ نے حساب لے لیا تو، اگر اللہ نے ہم سے یہ چیز پوچھی تو، ڈرتے تھے، روتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تو اچھا۔ اللہ کا ڈر یہ بہت عظیم صفت ہے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آپ کو بولنے سے پہلے میں اپنے آپ کو بولتا ہوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اس کتاب کی صحیح رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے والے متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، ان کی کچھ صفات اللہ نے بیان فرمائی، کچھ خوبیاں بیان فرمائی، وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی اللہ نے بیان فرمائی کہ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان باتوں کو بیان فرمایا جو نہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ ہوا سے خمسہ سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں،
ایسی حقیقتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کی گئی، ان کو غیب کہا جاتا ہے. جیسے جنت کی معلومات، جہنم کی معلومات، فرشتوں سے متعلق معلومات، یہ سب ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی ہے قرآن کریم میں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کے بارے میں کسی کے ذہن میں صحیح تصور ابھرا نہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کرنا اپنے الفاظ قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں اللہ نے چھپا کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ جن کا صحیح معلوماتی بیان کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے ذہن و دماغ میں اس کا تصور ابھرا ہے. جو کچھ جنت کے انواع و اقسام کے میووں کا، نعمتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں، وہ صرف ٹائٹل ہے، مکمل جنت نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے. اللہ کے کرم سے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. غیب پر علم، غیب پر یقین رکھنا، غیب پر ایمان لانا، یہ متقی لوگوں کی پہلی صفت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. کیا آپ نے دیکھا؟ آپ نے بیان کیا دوسرے دن لوگوں کے سامنے، تو کفار مکہ مذاق اڑانے لگے. ارے یہ تو ابھی تک زمین کے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، تب تو آسمانوں کے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا دماغ چل گیا. ہنسی کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے. کسی نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کا ذہن چل گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پاگل بہکی بہکی باتیں کہہ رہے، آسمانوں پہ چلے گئے. رات میں یہاں سے چلے گئے تھے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے آسمانوں پہ چلے گئے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بالغیب دیکھو. انہوں نے کہا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میرا یقین ہے کہ واقعی ایسا ہوا. پھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے لگے، اور ہر جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے صدقتا، آمنتو، صدقتا آمنتو، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، میرا ایمان. ہر بات پر سچ فرمایا آپ نے، میرا ایمان. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقب دیا تھا صدیق کا، کہ تو بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. دیکھا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا. وہاں سے آسمانوں پر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ بھی نہیں تھے، دیکھا. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ چھپی ہوئی حقیقت کو ہم اس کا یقین کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی بہت اہم صفت ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی، نماز قائم کرتے ہیں. متقی لوگ نماز قائم کرتے ہیں. ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے کا مطلب پابندی سے نماز پڑھنا، چھوڑ پکڑ نہیں. بہت سارے ہمارے ساتھی رمضان میں سب اول کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ صبح 4 بجے سے پہلے بھی آ جاتے تھے، 3:30 بجے آ جاتے تھے. اور اب دیکھو تو صف اول میں نظر ہی نہیں آتے. اور نماز پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن صف اول میں اب نظر نہیں آتے. تو نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پابندی سے پڑھو، چھوڑ پکڑ نہیں. رمضان میں پوری مسجد جیسے ابھی بھری ہے نا، ظہر میں بھی بھری ہوتی تھی،
عصر میں بھری رہتی تھی، فجر میں بھی بھری رہتی تھی، لیکن اب فجر میں خالی خالی رہتی۔ یہ نماز پڑھنا نہیں، یہ نماز قائم کرنا نہیں۔ ہم رمضان میں جو پڑھے ہیں وہ نماز پڑھنا ہے، نماز قائم کرنا نہیں۔ زندگی بھر نماز پڑھو، نماز قائم کرو، یہ نماز قائم۔ کوئی نماز ہماری چھوٹنی نہ چاہے، اور اگر چھوٹ گئی تو فوراً اس کو ادا کرو۔ کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہے، اگر قضا ہوگی تو فوراً اس کو پڑھو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب پابندی سے پڑھنا، نماز قائم کرنے کا مطلب اس کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام مستحبات، تمام سنن کا لحاظ کر کے نماز پڑھو، خشوع و خضوع سے نماز پڑھو، پورا دھیان اللہ کی طرف لگا کر نماز پڑھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ اپنا کوئی ذاتی مقصد بالکل قطعاً نہ ہم اپنی شہرت چاہتے ہیں، نہ ہم اپنی نیک نامی چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے کسی اور دنیاوی فائدے کو چاہتے ہیں، قطعاً نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ رکوع جیسے کرتے ہیں ویسے رکوع کرو، سجدہ جیسے کرتے ہیں ویسے سجدہ کرو، قاعدے میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھو۔ اس طرح آداب کی رعایت کر کے نماز پڑھنے کو نماز پڑھنا اور قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، پیر مڑتا نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں، تو یہ مجبوری ہے۔ ورنہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام و قعود، رکوع و سجود کرتے تھے ویسے ہی ہم بھی کر کے نماز پڑھیں۔ تو متقی لوگوں کی یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں نیک لوگ جو کم خرچ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی گنہگار آپ کو ملیں گے جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بہت سخی ہیں، اور کچھ ایسے بھی نیک لوگ ملیں گے جو بہت سخی ہیں۔ تو ہم کو ایسے نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو بہت زیادہ سخی ہو۔ اللہ کی راہ میں دینا یہ ایسی صفت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب۔ سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور خوشی ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے شہر کے مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے۔ ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے شہر کے مسلمان اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے۔ ابھی اسی سال رمضان میں ظہر کے بعد کسی نے بیل بجایا گھر میں، میں اندر موجود تھا، میں دروازے پر آیا تھا، چھوٹا سا لڑکا 9-10 سال کا رہا ہوگا، سلام کیا اور کہا کہ مجھے رسید بنانی ہے مدرسے کی۔ دھوپ بہت زیادہ تھی، میں نے کہا بیٹے اندر آئے۔ میں عام طور پر گھر میں کسی کو لا کر گیا، نہیں تو بیٹھ جاتے تو بیٹھ جاتے، حضرت دار جہاں بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، کھڑے کھڑے باہر بات کر لیتے ہیں السلام علیکم، یا پھر مسجد میں آ جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ بچہ بیچارہ دھوپ میں آیا، میں نے کہا جب وہ ڈال رہے گا اندر آ گیا۔ میں نے سمجھا 100 روپے کی، 200 روپے کی، 500 روپے کی رسید بنائے گا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی 500 کی اتنی نکالی اور کا رسید بنا، 20,000 کی فلاں کی طرف سے، 15,000 کی فلاں کی طرف سے، 10,000 کی فلاں کی طرف سے۔ میں تو دم بخود رہ گیا، اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی بڑی رقم وہ مدرسے کے لیے لایا ہے، تو اس کے گھر کے بڑے لوگوں کے خرچ کرنے کا کیا ہے؟ جب بچہ آیا ہے وہ اعتمادی کے ساتھ مدرسے میں دینے کے لیے اس اعلیٰ معیار پر دے رہا ہے، 50,000 کے آس پاس اس نے مدرسے کی رسید بنائی، تو اس گھر کے بڑے لوگوں کا کیا عالم ہے؟ ہمارے شہر کے لوگ الحمدللہ خوب دیتے ہیں اللہ کے نام، خوب دیتے ہیں اللہ کے نام۔ یہ تو مشاہدہ ہے، یہ تو تجربہ ہے۔ اللہ اور زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ یہاں کے مسلمانوں کو اور زیادہ خوشحالی عطا کرتا ہے، اور زیادہ وسعت رزق کی نعمت. اور اللہ پاک نے پھر ایک صفت بیان فرمائی کہ متقی لوگ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، توریت پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، کہ وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں. اگرچہ ان میں یہودیوں نے، نصرانیوں نے کچھ رد و بدل کر دیا ہے، لیکن وہ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. پھر اللہ پاک نے متقی لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین مرنے کے بعد اللہ کو وہ دکھانا، یہ آخرت، اس کا یقین ہونا چاہیے. پھسا احساس نہیں، جھلمل شعور نہیں، یقین ہونا چاہیے. یقین متقی لوگوں کی یہ بہت عام صفت ہے کہ آخرت کا ان کو یقین ہے. مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب ہمارا ہوگا، اس کا یقین. اگر یہ یقین ہے تو انسان کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا. کتنی ایسی مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حدیثوں کہ کبھی کوئی گنہگار گناہ سے اتنا قریب ہو گیا کہ کوئی طاقت اس کو گناہ سے روک نہیں سکتی تھی، لیکن اچانک اس کو احساس ہوا کہ اللہ سے ڈرنا چاہے، بس فوراً اس گناہ سے رک گیا، گناہ نہیں کیا. اللہ کا ڈر، آخرت کا یقین، یہ انسان کو بہت اعلیٰ بلندیوں تک پہنچاتا ہے. تو متقی لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. بہت سارے پڑھے لکھے ایسے بھی جو غصہ ہوتے ہیں، کبھی ٹینشن میں آتے ہیں، ارے کس نے دیکھا ہے آخرت، کس نے دیکھا ہے جنت اور جہنم، اس طرح وہ کہہ دیتے ہیں غصے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفریہ جملہ ہے. آخرت برحق، اس کا یقین ہونا چاہیے، اس کے بارے میں شک بالکل نہیں ہونا چاہیے. آخرت کا یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اس یقین کے درجات کم و بیش ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. پھر ان متقی لوگوں کو اللہ نے انعام دیا ہے، کیا پیارا انعام. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ایسے ہی متقی لوگ، ایسے ہی صفات سے آراستہ لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر قائم، یہ ہدایت یافتہ لوگ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب. یہ تو ایمان والوں کا تذکرہ تھا. پھر اس کے بعد جو کٹر کافر تھے اس زمانے میں، مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے، ان کافروں کا حال اللہ نے بیان فرمایا. جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ کٹر کافر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رات بھر قرآن چھپ چھپ کر سنتے تھے نماز میں، لیکن ایمان نہیں لاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے آ کر کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھٹلا نہیں سکتے، لیکن آپ جو پیغام لائیں اس کو قبول نہیں کریں گے. اتنے یہ کٹر کافر تھے. تو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں زیادہ کلیے مت، زیادہ ٹینشن مت لیجیے. ان کو آپ سمجھائیں گے تو بھی برابر ہے، نہیں سمجھائیں گے تو بھی برابر ہے، یہ ایمان لائیں گے ہوتے نہیں. ان کا تو حال ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ایمان نہیں لائے. اللہ نے ان کی کانوں پر مہر لگا دیا، یہ ایمان نہیں لائے. اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، یہ ایمان نہیں لائے. ان کے لیے بہت بھیانک اور بہت خطرناک عذاب. یہ جو صورتحال ان کی ہوئی ہے وہ ان کی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی ہے. ورنہ ابو جہل تو حضور کو کہتا تھا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. جب آپ کو سچا کہتا تو مان لینا چاہیے نا، لیکن مانتے نہیں تھے، ضد اور ہردرمی کی وجہ سے. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں سب برابر ایمان. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسی ضد اور ہردرمی سے. اللہ کفر اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. متقی لوگوں کی صفات سے اللہ ہمیں آراستہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.